میں کم سنی میں بھی گڑیا کبھی نہیں کھیلی، پلوں میں طے کیا برسوں کا فاصلہ میں نے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان کی معروف شاعرہ عزیز بانو دارا وفا نے اپنے اشعار کے ذریعے برسوں کا فاصلہ پلوں میں طے کیا۔ انہوں نے اس وقت شاعری کے میدان میں قدم رکھا جب یہ میدان شاعرات کے لیے ممنوع علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اشعار اپنی تسلی و تشفی کے لیے کہتی تھیں۔ انہوں نے مشاعروں میں شرکت کی اور اپنا کلام پڑھا، لیکن اس وقت ادب کے اس گوشے پر شاعروں کی اجارہ داری تھی۔ عزیز بانو دارا کا تخلص وفا تھا اور 23 اگست 1926 کو بدایوں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کا تعلق شری نگر کے دارابو خاندان سے تھا اور ان کے اجداد اس وقت فرانس کے ساتھ شالوں کی تجارت کرتے تھے۔ سن 1801 میں ان کے پردادا فارسی کے مشہور استاد شاعر عزیز الدین 8 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے لکھنؤ آئے اور یہیں مقیم ہو گئے۔ ان کے والد شریف الدین داراب ڈاکٹر تھے۔ ان کا گھرانہ اپنی قدیمی روایات کے باوجود تعلیم نسواں کا حامی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اس وقت عزیز بانو دارا وفا نے تھوبرن کالج سے BA کیا اور 1949 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں MA کیا۔ عزیز بانو دارا وفا نے 23 سال کی عمر میں اشعار کہنے شروع کر دیے تھے، جبکہ ابتدا میں ان کا رجحان افسانے اور ناول لکھنے کی طرف تھا۔ بیگم سلطانہ نے 1960 میں اندرا گاندھی کی صدارت میں ایک مشاعرہ منعقد کروایا، جس میں عزیز بانو نے بھی شرکت کی، جہاں ان کی شاعری کی تعریف خود اندرا گاندھی نے کی۔ بعد میں انہوں نے ریڈیو پروگرام میں بھی اپنے اشعار پڑھے اور مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے ہندوستان اور بیرون ملک کے مشاعروں میں شرکت کی۔ مرحومہ نے اپنا دیوان چھپوانے کی طرف کبھی توجہ نہ دی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا شعری مجموعہ گونج ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ 13 جنوری سال 2005 کو وہ ہمارے بیچ سے چلی گئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اشعار میں نسوانی جذبات حاوی رہے، لیکن انہوں نے ہر موضوع پر اشعار کہے اور عام لوگوں کے ارد گرد موجود چیزوں کو اپنے احساسات پہنچانے کے لیے اپنے اشعار میں جگہ دی، جس سے ان کے اشعار عام فہم ہوں اور ان کو عام لوگوں سے جوڑ سکے۔ وہ پوری سنجیدگی اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نسوانی احساسات کو منظر عام پر لائی۔ انہوں نے اپنے اشعار میں سورج، دھوپ، سائے، ندی، سمندر وغیرہ کو بہت خوب انداز میں جگہ دی۔ ہندوستانی ثقافت کو انہوں نے اپنے اشعار کی زینت بخشی، اور اپنے احساسات عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے رادھا موہن کے کرداروں کو اپنے اشعار میں جس خوبصورتی سے پرویا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پیش خدمت ہے ان کی ایک غزل: کبھی گوکل کبھی رادھا کبھی موہن بن کے، کبھی گوکل کبھی رادھا کبھی موہن بن کے، میں خیالوں میں بھٹکتی رہی جوگن بن کے، ہر جنم میں مجھے یادوں کے کھلونے دے کے، ہر جنم میں مجھے یادوں کے کھلونے دے کے، وہ بچھڑتا رہا مجھ سے میرا بچپن بن کے، میرے اندر کوئی تکتا رہا رستہ اس کا، میرے اندر کوئی تکتا رہا رستہ اس کا، میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی چلمن بن کے، زندگی بھر میں کھلی چھت پہ کھڑی بھیگا کی، زندگی بھر میں کھلی چھت پہ کھڑی بھیگا کی، صرف ایک لمحے برستا رہا ساون بن کے، میری امیدوں سے لپٹے رہے اندیشوں کے سانپ، میری امیدوں سے لپٹے رہے اندیشوں کے سانپ، عمر ہر دور میں کٹتی رہی چندن بن کے، اس طرح میری کہانی سے دھواں اٹھتا ہے، جیسے سلگے کوئی ہر لفظ میں ایندھن بن کے۔ اردو شاعری سے فارسی کا دبدبہ ختم کرنے میں اور اشعار کو عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جس زبان کا استعمال کیا، اس کے بارے میں جتنا لکھا جائے کم ہے۔
پیش خدمت ہے ان کی ایک اور شاندار غزل۔ پھونک دیں گے میرے اندر کے اجالے مجھ کو، کاش دشمن میرا قندیل بنا لے مجھ کو۔ ایک سایہ ہوں میں حالات کی دیوار میں قید، ایک سایہ ہوں میں حالات کی دیوار میں قید، کوئی سورج کی کرن آ کے نکالے مجھ کو۔ اپنی ہستی کا کچھ احساس تو ہو جائے مجھے، اپنی ہستی کا کچھ احساس تو ہو جائے مجھے، اور نہیں کچھ تو کوئی مار ہی ڈالے مجھ کو۔ میں سمندر ہوں کہیں ڈوب نہ جاؤں خود میں، میں سمندر ہوں کہیں ڈوب نہ جاؤں خود میں، اب کوئی موج کنارے پہ اچھالے مجھ کو۔ تشنگی میری مسلم ہے، تشنگی میری مسلم ہے، مگر جانے کیوں لوگ دے دیتے ہیں ٹوٹے ہوئے پیالے مجھ کو۔ لہو سے اٹھ کے کٹاؤں کے دل برستے ہیں، بدن چھتوں کی طرح دھوپ میں جھلستے ہیں۔ ہم ایسے پیڑ ہیں جو چھاؤں باندھ کر رکھ دیں، ہم ایسے پیڑ ہیں جو چھاؤں باندھ کر رکھ دیں، شدید دھوپ میں خود سائے کو ترستے ہیں۔ ہر ایک جسم کے چاروں طرف سمندر ہے، ہر ایک جسم کے چاروں طرف سمندر ہے، یہاں عجیب جزیروں میں لوگ بستے ہیں۔ سبھی کو دھن ہے کہ شیشے کے بام و در ہوں گے، سبھی کو دھن ہے کہ شیشے کے بام و در ہو، مگر یہ دیکھتے نہیں پتھر ابھی برستے ہیں۔ بہا کے لے گیا سیلاب راستے جن کے، وہ شہر اپنے خیالوں میں اب بھی بستے ہیں۔ مال کیا ہے اجالوں کے ان دفینوں کا، جنہیں چھوئیں تو اندھیروں کے ناک ڈستے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں کاغذ کی کشتیاں گڑھ کے، سمندروں کی بلاخیزیوں پہ ہنستے ہیں۔ کیا خوب اشعار کہے ہیں، دل کو چھو لینے والے اشعار ہیں۔ عزیز بانو دارا وفا کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی قدیم کہانی کا ایک چراغ ہوں میں، کسی قدیم کہانی کا ایک چراغ ہوں میں، بجھا کے چھوڑ گئی طاق پر ہوا مجھ کو۔